السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اکیڈمی۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ISL 202 کا لیکچر نمبر 5 سنسیئرٹی۔ تو آئیے اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اس کو جلدی سے کور کرتے ہیں۔ جی تو فرسٹ میں ہے آیت کا ترجمہ دیا ہوا ہے، Verily it is we who have revealed the book to thee in truth۔ بے شک ہم وہی ہیں جنہوں نے کیا کیا، who have revealed بک کو کتاب کو نازل کیا، to thee in truth بے حق کے ساتھ۔ سو سب اللہ کی عبادت کرو، offering him sincere devotion اللہ کو مخلصانہ عقیدت پیش کرو۔ Is it not to Allah that sincere devotion is due؟ کیا وہی اللہ ہی نہیں ہے جو مخلصانہ ہمارے اخلاص کا حقدار ہے؟ نیکسٹ دی ہوئی ہے ڈیفینیشن۔ یہ آپ لوگوں نے جو ہائیڈنگس دی ہوئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس طرح کے کوسچنز جو ہیں پیپر میں آ جاتے ہیں جن کے اوپر ہائیڈنگس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اخلاص مینس ٹو ہیو دا انٹینشن آف اونلی اللہ ان ونز ایکٹ آف اوبیڈینس۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اطاعت کے کام ہیں، اطاعت کے عمل ہیں، ان کا پرپز کیا ہونا چاہیے، انٹینشن ان کی کیا ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ پرفارم کرنی چاہیے۔ دا موٹیو مسٹ بی اونلی دا پراکسیمیٹی اینڈ پلیئر آف اللہ۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ دس موٹیو مسٹ ناٹ بی کنٹینیوڈ ود پرسنل موٹیوز آف گین۔ اس کا مقصد ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، اور دا پلیئر آف ادرس یا دوسروں کو خوش کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ دا نیچر آف اخلاص کی نیچر کیا ہے؟ دا مورل گائیڈنس فرنش ٹو مین کائنڈ بائی دا اسکیئرڈ پروفٹ پیس بی اپان ہم اٹینس فلفلمنٹ۔ جو مورل گائیڈنس ہے، اخلاقی رہنمائی ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان آر ہمبل ویو عاجزانہ نظریے میں، ان دا ٹیچنگز آف سنسیئرٹی مخلصانہ تعلیمات میں، اخلاص ان ایکشنز ہمارے جو اعمال ہیں ان میں اخلاص، اینڈ للہیت سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن یکدم عبادت یا بالکل اللہ تعالیٰ کو ایک مان کے اس کی عبادت کرنا، اور ان ادر ورڈز یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں سنسیئرٹی اینڈ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن اللہ مارک دا کامولیٹنگ لیسن آف دی بک آف مورالٹی اینڈ دا ہائیسٹ اسٹیج آف مورل اینڈ اسپریچول ایڈوانسمنٹ۔ جو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مخلصی ہے یا یکدم سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن ہے، عقیدت ہے، اللہ نے اس کو مورالٹی کی بک میں اس کو مارک کیا ہے، اینڈ دا ہائیسٹ اسٹیج آف مورل، اور یہ اخلاقی اور روحانی جو مورل ہے، اخلاقیات، اس کا سب سے اول ترین درجہ ہے۔ وٹ اخلاص اینڈ الہیت ڈونیٹ ان شارٹ از دیٹ، جو اخلاص اور الہیت کا پرپز کیا ہے، کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، از دیٹ ایوری گڈ ڈیڈ، اس کا مقصد ہے کہ کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ کس کے لیے کیا جائے، فار دی سیک آف اللہ کے لیے، اینڈ فار ہز پروپریشن، اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے، سو دیٹ آر لارڈ اینڈ ماسٹر مائٹ بی پلیز جسٹ ود دا بیسٹ آف ہز گڈ گریس، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، گریسز نعمتوں سے نوازے، اینڈ وی ریمین سیف فرام ہز انڈیگنیشن، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ دا ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز اسٹریس دیٹ، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن ہے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے جو ان کی عقیدت ہے، از دا موسٹ اسینشیل پارٹ دا انر ریئلٹی، ایک بہت ضروری حصہ ہے اندرونی حقیقت کا یا اندرونی ریلیشنز کا، آف آل گڈز اینڈ ورچوئس ایکٹ، تو جو بھی نیک کام ہے، اینڈ ورچوئس ایکٹس، یا کہہ سکتے ہیں کہ ورچوئس نیکی کے اعمال ہیں، اینڈ بیہیویئر، اور کوئی بھی رویہ ہے، شوڈ دا اپرنٹلی گڈ ڈیڈ اینڈ مورلز بی برافٹ آف دی اسپرٹ سنسیئرٹی اینڈ soundness of intention and prompted by other urge, desire of motive apart from the seeking of divine good pleasure and reward such as the earning of good name۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کوئی بھی کام ہے وہ صرف آپ نے ہمیں اس مقصد سے کرنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یا ہمیں ایک اچھا نام کمانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یا پھر لوگوں کی نظروں میں
نیم حاصل کرنے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، اس طرح کا اس کا مقصد ہوگا، تو وہ اللہ کی نظر میں اس کا کوئی بھی اس کا کسی بھی وہ اللہ کی نظر میں وہ کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہے. دا وڈ کیری نو میرٹ ان دا سائٹ آف ارننگ آف اللہ. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹو پٹ اٹ ڈفرینٹلی، اس کو ڈفرینٹ مختلف طریقوں سے اگر اس کو بیان کیا جائے، دا کانٹیننس آف دی لارڈ، اللہ کا چہرہ، اینڈ دا ریوارڈ آف دی ہیئر آفٹر، اور اس آخرت کا اجر، دیٹ آر دا ریئل فروٹ، وہ کیا ہے، اصل پھل ہے. دا آؤٹ کم آف گڈ ڈیڈز، ہماری تمام نیک کاموں کا، اینڈ اور ٹو بی دا چیف، اور تمام ہماری نیک اعمال کا، گڈ ڈیڈز کا ایک نتیجہ ہے. اینڈ آبجیکٹیو آف آل بلیوننگ مین اینڈ ویمن آر ناٹ گین سمپلی آن گڈ ڈوئنگس. تو تمام ایمان والے مرد عورتیں، ان کے لیے ایک گڈ ڈوئنگز، ان کی جو وہ کرتے ہیں، ان کا ایک بہترین ان کے لیے انعام ہے. بٹ وین دیز ایکٹس آلسو آر پرفارمڈ ود دا انٹینشن آف ارننگ ان دا فیور آف اللہ اینڈ دا ریوارڈ، اگر یہی اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں گے، اور آخرت میں اجر کی غرض سے کیے جائیں گے، اٹ کوڈ آف کورس موٹ بی دا ادروائز، اور اس کا کوئی دوسرا پرپز نہ ہو. فور ڈو وی ناٹ فالو دا سیم پرنسپل ان آر افیئرز. سپوز اینی ون سروز اس، یہاں پر انہیں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کو ہر قسم کی آپ کو کمفرٹ دے رہا ہے، آپ کو آپ کی خدمت کر رہا ہے. سم ہاؤ وی ریئلائز دیٹ دیر از نو سنسیئرٹی، کسی بھی طریقے سے ہمیں ہر طرح کی کمفرٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں سرو کر رہا ہے، لیکن اگر ہم یہ جان لیں کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، اٹیچمنٹ نہیں ہے، ڈیوٹیفل لیس نہیں ہے، موٹیویٹیڈ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ، وہ صرف ایک اپنے سیلف ڈیزائر کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، سیلفش ڈیزائر ہے، کچھ اس کے لیے کر رہا ہے، ویل اٹ میک اے فیوریبل امپریشن آن اس. اگر ہمیں کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے صرف ہماری نکتہ چینی کر رہا ہے یا ہماری خدمت کر رہا ہے، تو کیا اس شخص کا ہمارے پہ اچھا امپریشن پڑے گا؟ کبھی بھی نہیں. دا سیم ان دا کیس، اور یہی بالکل اللہ تعالیٰ کے کیس میں ہے کہ ود دا ایڈڈ ڈفرینس دیٹ وائل وی ڈونٹ نو وٹ از ہڈن ان دا ہارٹ، ہم نہیں جانتے کہ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے. اللہ از پریزنٹ ایوری، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک ٹائم میں، ہر جگہ وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ہی اونلی ایکسیپٹ دا ڈیڈز آف بونڈس مین ہو پرفارم گڈز اینڈ ریچوئس ایکٹس فار دی سیک اینڈ کنفرمز ہز بلیسنگ آن دین. وہی ہے جو اللہ اپنے انسان کی، اپنے بندے کی جو ہے پرفارم گڈ ڈیڈز، جو نیک اعمال کر رہا ہے، نیک اخلاقیات اپنا رہا ہے، ان سب کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا رزلٹ، ان کا نتیجہ انہیں عطا کرے گا، انہیں گریسز عطا کرے گا، اپنی نعمتوں سے نوازے گا. اینڈ دا فل ڈسپلے آف ہز مرسی اینڈ بینولنس ول ٹیک پلیس ان دا ہیئر آفٹر وچ از دا پلیس آف فائنل ریکویسٹ. جو کسی ہماری اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آخرت میں ہم پر نازل ہوگی، اور جو کہ ایک اس کا جو ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں ان سب کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا، جو کہ ایک ریئل فروٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کسی بھی ایک گڈ ڈیڈ کا، نیک اعمال کا، وہ ایک ریئل فروٹ ہمیں اس آخرت میں ملے گا. وچ از دا پلیس آف فائنل ریکویٹل، جو کہ نتائج کا آخری ایک جگہ ہے. آن دا کنٹریری دوز ہو پریکٹس وچ اینڈ ڈو گڈ ڈیڈ ٹو میک اے نیم، اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ صرف نام کمانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، یا پھر دنیا میں ان کا پرپز ہی لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، بٹ وہ تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے دن ان کی وہ سارے جو اعمال ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ سب ضائع جائیں گے. اور فنڈامنٹل سگنیفیکینس، بنیادی اہمیت جو ہے ان دس ریگارڈ، اس حوالے سے، از دا ویل نون سینگ آف دی پروفٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے، فرمان ہے، ایکشنز آر بٹ جج اکارڈنگ ٹو دا انٹینشنز، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. وی ہیو پلیسڈ اٹ ایٹ دا head of the present block along the with detailed explanatory note. It will be unnecessary to go over it here. Once again, a few other traditions of like nature are reproduced below. کچھ اس کی نیچے دی گئی ہیں، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں.
یہاں پہ کہتے ہیں دا بینیفٹس آف اخلاص، اخلاص کے کیا فائدے ہیں. نو میٹر، کوئی یہ کسی بھی چیز میں انوالو نہیں کرتا ہے کہ آپ کی نیکی کتنی ٹھیک ہے کہ یا کتنی اس میں چھوٹی ہے بڑی ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو. اف اٹ از اے کمپائنڈ ود اخلاص، اگر وہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہے، مخلصانہ طور پر کی گئی ہے، اٹ ول بی پریمیٹڈ ود برکت ایون اف دیر از نو ہیلپر، تو اس میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی اگر چاہے کوئی مددگار نہ ہو. ثواب ول بی انکریزز ان پروپورشن ٹو دا ڈگری آف اخلاص، جو ثواب ہے وہ ہمارا کس کے تناسب سے انکریز ہوگا؟ ہمارے اخلاص کے حساب سے، ہماری نیت کے حساب سے. جس نیت کے ساتھ ہم نے اسے کیا، چاہے نیکی چھوٹی سی ہو، لیکن اگر ہم نے اس کے دل کے ساتھ کیا ہے، مخلص ہو کر کیا ہے، تو کیا اس کا ثواب جو ہمیں وہ ہمارے اخلاص کے مطابق دیا جائے گا. دا سیکرٹ از دا ڈگری آف اخلاص، اخلاص کی جو سیکرٹ ڈگری ہے، جو ہمارے سیکرٹ ڈگری ہے وہ کیا اخلاص ہے. دا اخلاص از دا صحابہ از فار سپیریئر ٹو دا اخلاص ان ادر، جو صحابہ کا اخلاص ہے وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے. دس ریوارڈ از ان ٹرم آف دیئر سنسیئرٹی اینڈ لو، ان کے مخلصانہ اور ان کے پیار کی، ان کے محبت کی وجہ سے ان پر یہ نوازش ہے. دا ہائیسٹ اسٹیج آف اخلاص، اخلاص کی جو سب سے بلند ترین درجہ ہے، از دا رینڈرنگ آف این ایکٹ فار دی سیک آف اونلی اللہ تعالیٰ، کریشن ہیونگ ابسلیوٹ نو کنیکشن ان. جو اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ وہ کیا ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، مخلوق کو اس پر کوئی موٹیو یا کوئی مقاصد نہیں ہونا چاہیے. الیزر ڈگری آف اخلاص، اخلاص کی جو دوسرا درجہ ہے، از دیٹ دا ایکٹ از ڈن ٹو پلیز پیپل، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. بٹ اٹ واز ناٹ موٹیویٹڈ بائی دا ڈیزائر آف ورلڈلی گین، لیکن اس کا کوئی مقصد ورلڈلی گین یا کوئی مفاد حاصل کرنا نہ ہو. دا موٹیو واز میرلی ٹو پلیز ادر، دوسروں کو خوش کرنا ہو. دا تھرڈ ڈگری آف اخلاص از ٹو رینڈر دیٹ ود آؤٹ ہیونگ اینی موٹیو، جو اخلاص کا تیسرا درجہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کیا جائے اس کا کوئی مقصد نہ ہو. دا موٹیو از نائدر دا دین ناٹ دا ورلڈ، کوئی بھی نیک کام کیا جائے اس کا مقصد نہ تو دین ہو نہ دنیا ہو. دس ٹو از اخلاص، دا نن ایگزسٹینس آف ریا. ٹھیک ہے. اللہ ریگارڈز وٹ لائز ان دا ہارٹس، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اٹ از ریلیٹڈ بائی ابو ہریرہ دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ کے پیغمبر نے کہا، اللہ ڈزنٹ ریگارڈ یور فائن وائزیج، اور اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت یا تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، بٹ آف یور ہارٹس اینڈ گڈ اینڈ ڈیڈز، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اٹ شوز دیٹ divine favor of acceptance doesn't depend on anyone from and figure or wealth, but on the state of his heart and mind. Allah judges and requires only the basis of our motives and intention. اللہ تعالیٰ ہماری موٹیوز، ہمارے انٹینشنز، ہمارے جذبے کو دیکھتا ہے. ورسز آف لیسن 5، اس کی کچھ ورسز دی گئی ہیں. Verily the hypocritics will be in the lowest depth of the fire، جو کہ منافق ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نیچے گڑے میں ہوں گے. نو ہیلپر ول یو فائنڈ فار دیم، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اینڈ وین دے میٹ دوز ہو بلیو، اور جب وہ ان سے ملیں گے جو ایمان رکھتے ہیں، دے سے وہ کہیں گے وی بلیو، ہم ایمان رکھتے ہیں. بٹ وین دے آر الون ود دیئر شیطان، جب وہ شیطان کے ساتھ اکیلے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ دے سے ٹرولی وی آر ود یو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ویرلی وی آر بٹ موکنگ، ہم تو مذاق کر رہے تھے. میں کہ وہ جب اکیلے ہوں گے سب کے سامنے تو کہیں گے ہم نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن جب وہ اکیلے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم مذاق کر رہے تھے. نیکسٹ ہے جی، گیو ٹو دا ہائپوکریٹک دا ٹائڈنگ دیٹ there is for them a painful torment. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النساء میں کہ منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پینفل ٹورنامنٹ، دردناک عذاب. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے ویرلی وی ہیو سینڈ ڈاؤن دا بک ٹو یو، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، ٹروتھ، حق کے ساتھ. سو ورشپ اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بائی ڈوئنگ ریلیجیس ڈیڈ سنسیئرلی فار اللہ سیک اونلی، مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اینڈ ناٹ ٹو شو آف، نہ کہ صرف ظاہری دکھاوے کے لیے. اینڈ ناٹ ٹو
set up rivals with him in worship, اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. Surely the religion, the worship and the obedience is for Allah only. جو عبادات ہے, ہماری اطاعت ہے, وہ صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. And those who take اولیاء, اور جو اولیاء کو شامل کرتے ہیں, protectors and helpers, حفاظت اور مددگار کے طور پر besides him, اللہ تعالیٰ کے علاوہ, we worship them, کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں we worship them only that they may bring us near to Allah. کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہم اللہ کے قریب کر دیں. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو my Lord has commanded justice, میرے اللہ نے انصاف کا تقاضا کیا, that you should face him only, جو کہ اور کہو کہ جس کا تم نے مقابلہ کرنا ہے. worship none, کسی کی عبادت نہ کرو, but اللہ and face the قبلہ, بٹ لیکن اللہ کے اطاعت کرو. فیس دا قبلہ, منہ کو اپنے قبلہ کی طرف رکھو. دا کعبہ ایٹ مکہ ڈیورنگ پریئرز, نماز کے دوران کعبہ کی طرف منہ رکھو مکہ میں. ان ایچ اینڈ ایوری پلیس آف ورشپ, ہر عبادت کی جگہ پہ اور ان نماز میں ہمیں اپنا فیس اینڈ ناٹ ٹو فیس ادر فاسٹ ڈائٹس اینڈ آئیڈلز, اور اس کو کسی بتوں کے سامنے یا کسی بھی جھوٹی غلط چیز کے سامنے نہیں جھکانا چاہیے. اینڈ انووکس ہم اونلی میکنگ اے ریلیجیس سنسیئر ٹو ہم بائی ناٹ جوائننگ ان ورشپ اینڈ اے پارٹنر ٹو ہم اینڈ ود دا انٹینشنز دیٹ یو آر ڈوئنگ ڈیڈس فار اللہ سیک, اور جو کچھ بھی عبادت کرے اس کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرائے اور صرف اللہ کے لیے وہ عبادات ہوں. He brought you into being in the beginning, so shall you the brought into being on the day of restoration into groups. آخرت کے دن وہ کیا دو گروہوں میں آپ کو کریٹ کرے گا. ون ایز اے blessed, ایک کو نوازے گا believers, ایمان والوں کو, and the other as the rest one, اور دوسروں کو جو کافر ہوں گے ان کو کیا کرے گا؟ انہیں سزا دے گا. ٹھیک ہے جی. اینڈ وین دے embark on a ship, they invoke Allah, making their faith pure only for him, and when he bring them safely to land, behold, they give a share of their worship to other. نیکسٹ ہے جی those who spend their wealth in the cause of Allah, جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. and don't follow up their gifts with reminders, اور گفٹ دے کے اور اس کو ریمائنڈرز یاد دہانی نہیں کراتے. فار دیئر جنریسٹی, اور ود انجری, یا اذیت نہیں دیتے. دس دیئر ریوارڈ از ود دیئر لارڈ, تو ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے. اس کا تھوڑا مفہوم میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو اپنا اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, اور وہ بعد میں اس غریب کو مال دے کے کچھ بھی اس کی مدد کر کے اس کو بعد میں جتاتے نہیں ہیں کہ میں نے آپ کو یہ دیا, تو کیا ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ ان کا کسی کام کا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ڈونٹ رینڈر in your صدقہ by reminders of your generosity or by injuring, یہ وہی چیز ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف یا ریمائنڈر نہیں کروانا چاہیے. Remember that two receivers, یاد رکھیں کہ دو وصول کرنے والے ہیں. ریکارڈنگ اینجلس, فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ریسیو, وصول کرتے ہیں. ایچ ہیومن بینگ آفٹر ہی اور شی ہیز اٹینڈ ٹو دا ایج آف پیبرٹی, جب وہ ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے کیا ہوتے ہیں؟ دو ریسیورز ہوتے ہیں. ون سٹنگ آن دا رائٹ, ایک جو ہے ہماری رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے اور دوسرا ہمارا جو ہے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے. ہمارے اعمال, ہمارے ایکشنز جو ہیں, ہماری ڈیڈز جو ہیں, ان کو نوٹ کرنے کے لیے. نوٹ اے ورڈ, وہ خود سے نہیں لکھتے, بٹ دیر از اے ریسٹ بائی ہیم, وہ جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لکھتے ہیں. ابلیس شیطان سیڈ, ابلیس نے کہا بائی یور مائٹ,
تمہاری قدرت کی قسم. دین آئی ول مین کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے. دین آئی ول شیورلی مس لیڈ دیم آل. میں ان سب کو گمراہ کروں گا. ایکسیپٹ یو چوزن سلیو امنگسٹ دیم فیتھفل. کہا کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو فیتھفل ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اوبیڈینٹ اطاعت کرنے والے ہوں گے، ٹرو بلیورز ہوں گے آف اسلامک مونوتھیزم. اسلام کے پکے اطاعت گزار ہوں گے، سوائے ان کے وہ ہر ایک کو گمراہ کریں گے. اینڈ وی شیل ٹرن ٹو وٹ ایور ڈیڈ دے. اور ہم ان کے اعمال کی طرف رجوع کریں گے ڈیڈ جو انہوں نے کی ہے. اینڈ ڈس بلیورز پولیتھسٹس سینرز. ایمان نہ لانے والے پولیتھسٹس کافر جو لوگ ہیں، سینرز گنہگار جو ہیں. Did we shall make such deed to scattered floating particle of dust. ہم ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو ریت کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے، ان کو اس طرح بکھیر دیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ہے جی. ویرلی بے شک. وی ہیو سینڈ ڈاؤن دا بک ٹو یو. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی، میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اوپر، آپ دوبارہ سے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. نیکسٹ ہے جی، اس کی احادیث دی ہوئی ہیں 2. ابو ہریرہ سیڈ may Allah be pleased with him reported. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ the messenger of Allah may peace be upon him said. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Allah doesn't look at your appearance or your position but he looks at your heart and your deeds. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت یا تمہاری اپیرنس پر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارا دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ہے. So whoever emigrated for Allah and his apostle say. جو ہجرت اور جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اینڈ ہز اپوسٹل سے ایک، اور اس کے اپوسٹل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کو، مسنجر کو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی. ہز ایمیگریشن واز فار اللہ اینڈ ہز اپوسٹل. تو اس کی ہجرت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اینڈ ہو ایور ایمیگریٹڈ فار ورلڈلی بینیفٹس. اور وہ جس نے ہجرت کی دنیاوی معاملات کے لیے، اور ٹو میری اے وومن یا کسی بھی عورت سے شادی کے لیے. دین his emigration was for the thing for what he emigrated for. اور تو پھر اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جو جس کے لیے اس نے کی. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.